السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی ودیارتھیوں کا، طلباء کا ARM اردو ایجوکیشن پر خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہم دوسرے یونٹ جو تنقیدی مضمون ہے اس کے دوسرے سبق امراء جان ادا جو سبق ہے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ امراء جان ادا جو ہے یہ محمد ہادی رسوا کا ایک ناول ہے، امراء جان ادا۔ اسی میں سے امراء جان ادا ایک طوائف جو ہے، اس طوائف کا خورشید الاسلام نے کیا کیا ہے، جائزہ لیا ہے۔ اس ناول کا جو ہادی رسوا کا جو ناول ہے امراء جان ادا، اس کی قدر و قیمت کا جائزہ لیا ہے خورشید الاسلام نے۔ تو ہم پہلے مختصر سا خورشید الاسلام کے ادبی خدمات اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد سبق جو ہے امراء جان اس کو پڑھیں گے، اور کوئی اگر سبق میں ایسے الفاظ جو جن کے معنی مشکل ہو وہ بھی بتاتے چلیں گے۔ ہم پہلے پڑھیں گے خورشید الاسلام کے بارے میں، جو اس کے مصنف ہے، اس تنقیدی مضمون کے مضمون نگار ہے خورشید الاسلام۔ خورشید الاسلام 1919 میں پیدا ہوئے اور 2006 میں ان کا انتقال ہوا۔ خورشید الاسلام کی جو پیدائش ہے یہ 1919 میں مغربی اتر پردیش کے ایک گاؤں امری میں ہوئی ہے، اور آپ نے ابتدائی تعلیم دہلی کے فتح پوری اسکول میں حاصل کیا، اور 1945 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے MA کیا، اور اسی سال یونیورسٹی یعنی علی گڑھ ہی یونیورسٹی میں شعبہ اردو میں لیکچرر مقرر ہوئے، اور 1973 میں کیا بنائے گئے، پروفیسر بنائے گئے۔ اس کے بعد آپ کو صدر بھی بنایا گیا شعبہ اردو کا۔ پھر 1979 میں خورشید الاسلام نے ملازمت سے یعنی نوکری سے سبکدوش استعفیٰ لے لیا۔ آپ جو ہے یعنی خورشید الاسلام یہ لندن اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں بھی استاد رہ چکے ہیں۔ پروفیسر خورشید الاسلام کا انتقال 2006 میں علی گڑھ میں ہی ہوا ہے۔ تو یہ تھی حالات زندگی خورشید الاسلام کی، اور ان کے ادبی خدمات جو ہے خورشید الاسلام کی۔ تو خورشید الاسلام ایک بہترین مقرر یعنی تقریر کرنے والے تھے، صاحب طرز نثار نگار اور خوش فکر شاعر تھے۔ ان کے 3 شعری مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں، رگے جاں، شاخ نہال غم اور جستہ جستہ۔ اور خورشید الاسلام کی جو نثری تصانیف میں جو ہے وہ غالب، ابتدائی کلام اور مضامین کا مجموعہ جو ہے وہ تنقید مشہور ہے۔ تنقیدی مضمون جو ہے یہ ان کی مشہور مضمون نگاری میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ خورشید الاسلام کی ادبی خدمات اور ان کے حالت زندگی کے بارے میں مختصر سی آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب ہم جلدی جلدی پڑھتے جائیں گے، پھر ہم اپنے سبق امراء جان کو پڑھیں گے۔ خورشید الاسلام مغربی اتر پردیش کے گاؤں امری میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم دہلی کے فتح پوری اسکول میں حاصل کیا۔ 1945 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے MA کیا۔ اسی سال یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچرر مقرر ہوئے۔ 1973 میں پروفیسر بنائے گئے، اور صدر شعبہ اردو بھی بنا لیا گیا، اور 1979 میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے یعنی استعفیٰ لے لیا۔ درمیان میں لندن اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز سے بھی بحیثیت استاد وابستہ رہے۔ علی گڑھ میں وفات پائی 2006 میں۔ خورشید الاسلام میں ذہانت کے آثار بچپن ہی سے نمایاں تھے۔ وہ ایک اچھے مقرر، صاحب طرز نثر نگار اور خوش فکر شاعر تھے۔ ان کے 3 شعری مجموعے ہیں، رگے جاں، شاخ نہال غم اور جستہ جستہ۔ نثری تصانیف میں غالب ابتدائی کلام اور مضامین کا مجموعہ تنقیدی اہم ہے۔
رافع نسل کے ساتھ مل کر انگریزی میں بھی ان کی 2 کتابیں ہیں. یہ رافع ایک انگریز لیکھک تھے، ان کے ساتھ مل کر انگریزی کی بھی 2 کتابوں لکھی ہے. ایک 3 مغل پوائنٹس اور غالب لائف اینڈ لیٹ شائع ہو چکی ہے. ان کے علاوہ انہوں نے قائم اور سودا کے انتخابات بھی مرتب کیے ہیں. مرتب یعنی ترتیب دی ہے ان کو. خورشید اسلام بہت شگفتہ اور تخلیقی انداز کی نثر لکھتے تھے. ان کے تنقیدی مضامین میں شگفتگی کا یہ اندازہ قائم ہے. پیش نظر مضمون جو یعنی اگر ہمارے سامنے جو ان کا ایک مضمون آ رہا ہے تنقیدی مضمون، مرزا ہادی رسوا کے مشہور ناول امراؤ جان. یہ ناول جو ہے یہ مرزا ہادی رسوا کا ہے، 4000 صفحوں پر ہے مشہور ناول امراؤ جان ادا. ایک نئے زاویے سے نگاہ ڈالی گئی ہے. یہ ان کے نثری اسلوب کی بھی ایک اچھی مثال ہے. یہ ان کا ناول بہت مشہور ہے. نہیں 4000 نہیں ہے، وہ تو اس سے پہلے والا جو ہمارا خوجی ایک مطالعہ جو آزاد افسانہ ہے سرسار کا، وہ 4000 صفحوں پر مشتمل ہے. یہ تو ایک مختصر سا ناول ہے، بہت ہی اچھا ناول ہے جو امراؤ جان ادا پر لکھا گیا. ایک طائفہ عورت تھی، اس کی پوری زندگی کے بارے میں ان کو ایک کردار بنایا گیا ہے. باقی یہ کوئی ایسا ضروری نہیں کہ یہ امراؤ جان ہی پوری ہو، ان کو ایک کردار بنا کر پیش کیا گیا ہے. یعنی ہمارے سماج کے لوگ کیسے کیسے گل کھلاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں محمد مرزا ہادی رسوا نے بہت ہی عمدہ طریقے سے ناول کو پیش کیا ہے. ہم یہاں پر اسی امراؤ جان ادا کے جو کردار پیش کیا گیا ہے اس کی قدر و قیمت کو جائزہ لیا ہے خورشید اسلام کو. ہمارے پاٹھ میں وہی ہے، اسی کو ہم پڑھیں گے. امراؤ جان ادا. یہ امراؤ جان ادا جو ایک طائفہ تھی جس کے اوپر جو ناول لکھا ہے وہ مرزا محمد ہادی رسوا کا ناول ہے امراؤ جان ادا. اسی کو کیا ہے پروفیسر خورشید اسلام نے اپنے مضمون کا موضوع بنایا ہے، یعنی امراؤ جان ادا کو. دراصل ناول جو ہے یہ امراؤ جان ادا میں ایک طوائف کی کہانی بیان کی گئی ہے. کیا ہے؟ ایک طوائف کی یعنی ایک کوٹھے پر بیٹھنے والی رانڈ کی کہانی بیان کی گئی ہے. اس لیے اس ناول کو ناقابل اعتبار سمجھا گیا یہ کیونکہ ایک کوٹھے پہ بیٹھنے والی طوائف ہے. اس لیے اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس اتنا دھیان نہیں دیتے، اسی کے لطف اندوزی کے لیے پڑھ لیتے ہیں ٹائم پاس کے لیے. باقی اس کے اوپر ہم غور و خوض نہیں کرتے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سماج میں کیسے کیسے لوگ ہیں. حالانکہ ناول کا جو مرکزی کردار جو ہے وہ ایک طائف کا کردار ہے، مگر اس کے علاوہ اور بھی باتیں بیان کی گئی ہے. سب سے پہلے ناول کے موضوع سے واقفیت بہت ضروری ہے. یعنی جو بھی موضوع ہوتا ہے، چیپٹر ہوتا ہے، اس سے ہم کو جانکاری بہت ہی ضروری ہوتا ہے. اس لیے جو ہے اس ناول میں سب سے پہلے ہمیں امراؤ جان سے واقف ہونا چاہیے، اس سے واقف کرایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اصل قصے کو بیان کیا جاتا ہے. تو قصہ جو ہے شروع ہونے سے پہلے ہی ہم امراؤ جان کو بحیثیت طواف پوری طرح جان جاتے ہیں، اور قصے کے آغاز میں ہی ہم اس کے بچپن کے متعلق اہم معلومات حاصل ہوتی ہے. یعنی ہم جب پڑھیں گے تو ہمیں شروع سے ہی پتہ چل جاتا ہے. ناول شروع کرتے ہی ہمیں امراؤ جان کی زندگی کے بارے میں کہ بچپن کیسا تھا، پھر وہ کیسے ایک ڈاکو کے جس کا امراؤ جان کے باپ سے دشمنی تھی، انہوں نے وہاں سے اٹھایا اور ہنستی کھیلتی بچی کو ایک کوٹھے پر پہنچایا. پھر وہ کس طریقے سے وہاں سے نکل کر اور طائب ہو چکی اور اب وہ فیض آباد میں ہی رہ رہی ہے، لیکن وہ اب جو ہے اس کے اوپر زندگی کے اوپر داغ لگ چکا ہے، اس لیے وہ اب سب کے لیے کیا ہے بیگانہ بن چکی ہے. یہی اس سبق میں بیان کیا گیا ہے. امراؤ جان ادا ہماری زبان میں ایک ناول ایسا بھی ہے جسے خاصے کی چیز سمجھا جاتا ہے. جسے کیا سمجھا جاتا ہے؟ خاصے کی چیز یعنی پسند کیا جاتا ہے. اس کو کیا خاصے کی چیز سمجھا جاتا ہے یعنی پسند کیا جاتا ہے، لیکن جس کی طرف ابھی تک کوئی توجہ نہیں کی گئی. اب توجہ اس کی طرف نہیں کی گئی. کیوں نہیں کی گئی؟ اس کا ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسے ایک محض طوائف کی دلچسپ کہانی سمجھ کر پڑھا جاتا رہا. یعنی ایک طوائف کا ہے، ایک کوٹھے میں بیٹھنے والی عورت کا
ناول ہے، اس کی کہانی ہے، تو اس کو بس اسی اعتبار سے پڑھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی بنیادی اور قابل قدر پہلو پر نظر جو ہے وہ نہیں، نظر سے کیا ہو جاتے ہیں، اوجھل یعنی غائب کر دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امراؤ جان ناول میں ایک اہم کردار کی حیثیت رکھتی ہے۔ امراؤ جان کیا ہے، ایک اہم کردار کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس ناول کا موضوع بھی ہو۔ ناول کا موضوع یعنی پورا وہی ہو، ایسا کوئی ضرور نہیں۔ ناول کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کے موضوع کو دریافت کیا جائے، یعنی ناول کو، اس کی قدر، اس کی قیمت کو جاننے کے لیے پہلے اس کے موضوع کو کیا ہے، اس کے عنوان کو، اس کی ہیڈنگ کو کیا ہے، پہلے اس سے ہم واقفیت ہونا ضروری ہے، اس سے جانکاری ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہر موضوع چند مخصوص امکانات رکھتا ہے اور اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اس کی اپنی ضروریات ہوتی ہے۔ ناول نگار کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان امکانات کو بروئے کار لائے، ان تقاضوں کو پورا کرے اور فطرت کی ان لہروں کو بہتا ہوا دکھائے جو واقعات اور کردار کی ساخت پر داخت کرتی ہے۔ موضوع سے واقفیت حاصل کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہر فن کے مطالبوں کو پائے گئے ہیں اور ان کو کسوٹی پر تفصیل، تصادم اور ترجمانی کے عمل کو پرکھ سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ناول کا موضوع کیا ہے۔ رسوا ابتدا ہی میں ہمارا تعارف امراؤ جان سے اس طرح کراتے ہیں، یعنی اس ناول میں کس طریقے سے کراتے ہیں رسوا ہمیں امراؤ جان سے، اس کی جان پہچان کیسے کراتے ہیں۔ اسی کمرے کے برابر ایک کمرہ تھا، یعنی جس کمرے میں امراؤ جان تھی اس کے برابر ایک کمرہ تھا، اس میں ایک طوائف رہتی تھی۔ بود و باش کا طریقہ اور رنڈیوں سے بالکل علیحدہ تھا، یعنی مختلف تھا، الگ تھا۔ نہ کمرہ پر کسی نے سرے راہ بیٹھے دیکھا، نہ وہاں کسی کی آمد و رفت تھی، یعنی امراؤ جان کی کمرے کے پاس میں ایک کمرہ تھا جس کے جو کمرے پر کیا ہے، اس کے سرے رام یعنی عام راستے پر نہ کوئی ان کے کمرے کے سامنے دیکھا اور نہ کسی کو آتے جاتے دیکھا۔ دروازوں پر دن رات پردے پڑے رہتے تھے، یعنی اس کمرے کے دروازے تھے ان کے اوپر کیا پڑے رہتے تھے، پردے پڑے رہتے تھے۔ چوک کی طرف اس کا راستہ بالکل مقفل رہتا تھا، یعنی چوک کی طرف جو راستہ تھا وہ بالکل اس کے اوپر تالا لگا ہوا رہتا تھا۔ گلی کی جانب ایک اور دروازہ تھا، اس سے نوکر چاکر آتے جاتے تھے۔ اگر کبھی کبھی رات کو جگانے کی آواز نہ آیا کرتی، اگر کبھی کبھی رات کو گانے کی آواز نہ آیا کرتی تو یہ بھی معلوم ہوتا کہ اس کمرے میں کوئی رہتا بھی ہے یا نہیں۔ ہاں کبھی گانے کی کیا ہے وہاں سے آواز آ جاتی تھی، جس سے ہمیں پتہ چلتا کہ وہاں پر کوئی رہتا ہے۔ جس کمرے میں ہم لوگوں کی نشست تھی یعنی بیٹھک تھی، اس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی لگی تھی مگر اس میں کپڑا پڑا ہوا تھا۔ اتنے میں نے ایک شعر پڑھا، اس کھڑکی کی طرف سے واہ کی آواز آئی، میں چپ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ میں چپ ہو گیا۔ مفتی محمد حسین نے پکار کر کہا، غائبانہ تعارف ٹھیک نہیں۔ مفتی محمد حسین نے پکار کر کہا، غائبانہ تعارف ٹھیک نہیں۔ ابھی قصہ شروع نہیں ہوا ہے، یہ نہ مرزا نے مشاعرے کی محفل جمائی ہے، ہم امراؤ جان کے ہمسائے میں لے جائے گئے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ اتنے میں رسوا ہمیں پاس آنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ ہم رسوا کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر دروازے سے جھانکتے ہیں اور ہمیں امراؤ جان کے بارے میں چند ضروری باتیں کیا ہوتی ہے، معلوم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد امراؤ جان مشاعرے میں آتی ہے یا ترغیب دے کر لائی جاتی ہے اور اپنی غزل پیش کرتی ہے۔ مفتی صاحب، اچھا وہ مطلع کیا تھا؟ تو امراؤ جان میں عرض کیے دیتی ہوں، کعبے میں جا کے جھول گیا رے دیر کی، ایماں بچ گیا میرے مولا نے خیر کی۔ کعبے میں جا کے بھول گیا راہ دیر کی، بھول گیا، یہ جھول نہیں بھول۔ کعبے میں جا کے بھول گیا راہ دیر کی، ایماں بچ گیا میرے مولا نے خیر کی۔ مرسی صاحب نے کہا، خوب کہا، یعنی بہت اچھا کہا، واہ واہ دی اس کو۔ خان صاحب، اچھا مطلع کہا مگر یہ بھول گیا کیوں؟ یعنی یہ کیا بھول گیا کیوں؟ امراؤ جان ایک عورت ہے تو بھول گئی ہونا چاہیے، بھول گیا کیوں؟ تو امراؤ جان نے تو خان صاحب، کیا میں ریختی کہتی ہوں؟ ریختی ایک صنف ہے غزل میں، نظم میں ایک صنف ہوتی ہے ریختی غزل میں، جس میں عورتوں کی باتیں اور عورتوں کے ہی ڈھنگ سے کی جاتی ہے، جیسے بھول گئی ہوں اس طرح۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں ریختی کہہ رہی ہوں جو بھول گیا نہیں کہتی بلکہ بھول گئی کہتی۔ اب وہ دیکھیے جہاں اصل قصے کا آغاز ہوتا ہے۔
ہاں اتنا جانتی ہوں کہ فیض آباد میں ابھی امراؤ جان جو ہے وہ اپنا تعارف کرا رہی ہے، ہاں اتنا جانتی ہوں کہ فیض آباد میں شہر کے کنارے کے محلے میں میرا گھر تھا، میرا مکان پختہ تھا، آس پاس کچھ کچے مکان، کچھ جھونپڑے، کچھ کھپرلے، رہنے والے بھی ایسے ہی ویسے لوگ ہوں گے۔ میرا ابا بہو بیگم صاحب کے مقبرے پر نوکر تھے۔ مقبرہ یعنی جہاں پر قبرستان کے اوپر کوئی بنا دیا جائے اس کو کہتے ہیں مقبرہ۔ اب جب شام کو نوکری پر سے آئے تھے اس وقت کی خوشی ہم بھائی بہنوں کی کچھ نہ پوچھے۔ میں کمر سے لپٹ گئی، بھائی ابا ابا کے دوڑا، دامن میں چھپ گیا، ان کی باتیں مارے خوشی سے کھلی جاتی ہیں۔ دلاور خان کا مکان ہمارے مکان سے تھوڑی دور پر تھا۔ موا ڈکیتوں سے ملا ہوا تھا۔ موا یہ ایک طرح قسم کی کیا ہے گالی ہے، تو موا ڈکیتوں سے ملا ہوا تھا، ابا سے سخت عداوت تھی، یعنی دلاور جو ہے وہ ڈکیتوں سے ملا ہوا تھا اور میرے باپ سے اس کو کیا تھی، بہت ہی زبردست دشمنی تھی۔ تو ان اقتباس سے ہمیں امراؤ جان کے آغاز اور انجام دونوں سے متعلق چند ضروری خبریں ملی ہے، یعنی اوپر پڑھنے سے ہم کو پتہ چل گیا کہ وہ کس طریقے سے کوٹھے پر پہنچی اور وہ پہلے کہاں رہتی تھی، اس کے متعلق ہمیں پتہ چل گیا۔ پیدائش کے بعد اور موت سے پہلے وہ کیا ہے، کس ماحول میں اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور اب کس منزل پر آن کر رہ گئی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہمیں خفیف سا اندازہ ان بھلائیوں کا بھی ہو جاتا ہے جن سے امراؤ جان کو گزرنا پڑا ہوگا، اور ان چھوٹی چھوٹی نرم گرم کہانیوں کا بھی جن کا تانا بانا ایک خوش مذاق طوائف کے گرد بنا جا سکتا ہے۔ گویا مرزا صاحب قصے کی ترتیبی منظر اور اس کی تمہیدی میں ہمیں امراؤ جان ادا سے اس طرح متعارف کرا دیتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی راز باقی نہیں رہتا، یعنی ہمیں اس کے ابتدا ہی میں مرزا رسوا ہادی جو ہے وہ اس طریقے سے تعارف کراتے ہیں تمہیدی میں، یعنی شروعات میں ہی امراؤ جان سے اس طرح تعریف کراتے کہ اس کی زندگی کا کوئی راز باقی نہیں رہ سکتا، بلکہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے جب ہم اس ناول کو پڑھتے ہیں تو شروع میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ امراؤ جان نے کس ماحول میں آنکھیں کھولی اور پھر کہاں سے کہاں پہنچی، اس نے کتنی تکلیفوں کا سامنا کیا اور آخر میں اس کا انجام کیا ہوا، وہ سارا کے سارا ہمیں شروع ہی تمہیدی ناول سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ نہ ہمارے دل و دماغ میں تجسس یا ڈھونڈنے تحقیق کرنے کی کوئی اونچی لہر اٹھتی ہے، اور نہ ہمیں اس بات کی توقع ہوتی کہ آئندہ چل کر اس کی زندگی میں کچھ ایسے انکشافات آئیں گے جو ہماری تسکین کا باعث اور تحیر کا سامان ہوں گے۔ اوپر دی ہوئی اقتباس کی مدد سے ہم کتنی منزلیں طے کر جاتے ہیں۔ امراؤ جان ایک طوائف تھی، اب تائب ہو چکی ہے، یعنی توبہ کر چکی ہے، شعر و سخن کا ذوق رکھتی ہے، یعنی شعر و شاعری کا وہ شوق رکھتی ہے، ادب کے چند اصناف سے واقف ہے، خود شاعر ہے، بچپن ایک شریف متوسط گھرانے میں گزرا، یہاں اس کا نام امراؤ جان نہیں کچھ اور ہوگا، یعنی گھر میں جو اس کا نام تھا وہ امیرن تھا، امراؤ جان نہیں تھا بلکہ کیا تھا، اس کا نام اصل میں امیرن تھا۔ دلاور خان کی اس کے باپ سے دشمنی تھی، اس نے اس معصوم کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر ایک ایسی دنیا میں پھینک دیا جہاں دوزخ مہکتے ہیں اور فردوس خاموش ہے۔ دوزخ کہتے ہیں جہنم مہکتے، یعنی وہاں پر گناہوں کا اڈا ہے، وہاں جو جائے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور فردوس خاموش ہے یعنی جنت کیا ہے، خاموش ہے، یعنی ایسا کام کرنے والا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس خاکے پر ہماری آنکھیں جم نہیں جاتی اور ہم اس کی تہوں کو کھولنے اور اس کے بھیدوں کو ٹالنے کے بجائے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ ہم نگاہ کے دامن کو دور تک پھیلائیں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک مقام اور دیکھتے چلیں، البتہ اس کے لیے جست لگانا ضروری ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کہانی 3/4 ہو چکی ہے، امراؤ فیض آباد میں ہے۔ صدیوں بعد زمانے نے ایک ایسی کروٹ لی ہے کہ سخت و سست ہموار ہو گئے، غدر کی آگ دب چکی ہے، یعنی اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اب یہ جو زمانہ تھا یہ اس زمانے میں کی بات ہے جب 1857 کی کیا ہوئی تھی، کرانتی ہوئی تھی، جو غدر ہو چکی تھی، تو کہہ رہے کہ اب غدر یعنی اب تھم چکا ہے، گر کہیں کہیں چنگاریاں اٹھتی دکھائی دیتی ہے، امراؤ جان زندگی کی گردان کیے جا رہی ہے، اپنے وطن میں ہے مگر سب کے لیے کیا ہے، وہ بیگانہ ہے، سب کے لیے وہ پرائی ہے۔ تو یہ سبق تھا امراؤ جان اور اس کے مصنف تھے خورشید الاسلام، یہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم آگے پڑھیں گے تیسرا یونٹ جو کیا ہے
مختصر افسانہ، تو اس کو ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا جو تیسرا یونٹ جو ہے مختصر افسانہ، اس کے متعلق پڑھیں گے، مختصر افسانے کی کہانی اور اس کے اجزاء ترکیبی سب کچھ کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔